السلام علیکم، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر گریٹ۔ آج ہم نیوز رائٹنگ پہ بات کریں گے۔ ہم چونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا چلتا ہے رٹا سسٹم، ہمیں نیوز رائٹنگ، ہمیں ایسے رائٹنگ، ہمیں سٹوری رائٹنگ میں کچھ فرق ہی پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہم ایسے کے اندر اپنی پوری پاسٹ سٹوری لکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم ایسے کا نام دے دیتے ہیں۔ مطلب مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول لکھا، مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج لکھا، تو اس میں ہم سارا لکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایکچوئل ایسے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آئیڈیاز کا اظہار کیسے کرنا ہے، ہم نے تنقید کیسے کرنی ہے، ہم نے اس کے رائٹ اینڈ رانگ چیزوں کو کیسے بتانا ہے۔ وی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ۔ چونکہ رٹا سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ، تو چند مضامین ہمیں رٹا لگوا دی جاتے ہیں۔ جب اس کے علاوہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان کے اوپر ایسے لکھیں، تو اس میں بھی ہم کہانیاں لکھ دیتے ہیں کہ جی ایسے آزاد ہوا ہے۔ ڈفرینٹ کائنڈز ہوتی ہیں ایسے کی، بہرحال ڈسکرپٹیو ایسے وغیرہ ہوتا ہے، لاجیکل آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے۔ دیٹس اندر ٹاپک، آئی ول کم انشاءاللہ سم ادر ڈے۔ تو ابھی کا جو ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے آج کل سب سے زیادہ نیوز رائٹنگ پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ ہر آتی جاتی انفارمیشن کو خبر سمجھ کے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ عام انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے۔ وہ عام انفارمیشن کو ہم اتنا شیئر کرتے ہیں کہ وہ خبر کی زینت بن جاتی ہے، اخباروں میں ہیڈ لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخبار میں خبر آئی ہے، میڈیا پہ خبر چلی ہے، تو لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شیئر کرتے ہیں، اتنا شیئر کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں کنٹینٹ کو، تو میڈیا کو پتہ چلتا ہے وہ یہ تو ہوٹ خبر جا رہی ہے، ہم نے تو اس کے بارے میں آواز اٹھانی تھی، ہم نے تو یہ ایشو ریز کرنا تھا، ہم تو وائس آف وائس لیس ہیں، ہم تو بے آوازوں کی آواز ہیں۔ پھر وہ میڈیا کو ذرا خیال آ جاتا ہے کہ جی ہم نے بھی آواز اٹھانی ہے۔ ادروائز تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا پرابلمز ہو رہی ہیں، مسائل کیا ہے۔ وہ مسائل کون ہائی لائٹ کرتا ہے؟ ہم عوام لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو نیوز رائٹنگ کے حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ اسکول لیول پہ 8ویں 7ویں 6ٹھی کے لیول پہ بچوں کو اردو کی زبان میں، ان کی مادری زبان کے اندر نیوز رائٹنگ میں ایکسپرٹ بنانا چاہیے۔ بہرحال یہ بڑا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ٹرم آتی ہے، وٹ یو ہیو ٹو ڈو، یو جسٹ ہیو ٹو سی دا ڈیفینیشن آف دا ورڈ کہ یہ ہے کیا۔ عام طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا جی نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چند ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک شخص نے ڈیفینیشن دیا ہے کہ جی خبر یہ نہیں ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا، کتا تو کبھی بھی انسان کو کاٹ لیتا ہے، بلکہ خبر یہ ہے کہ انسان نے کتے کو کاٹ لیا ہے۔ یعنی کہ یہ خبر بن گئی کہ انسان جا رہا تھا، کتا جا رہا تھا، انسان نے کتے کو پکڑ کے کاٹ لیا۔ لیکن اس کے اوپر کریٹکس آئے، اس کے اوپر تنقید ہوئی کہ اگر کتا کسی صدر کو کاٹ لیتا ہے، کسی وزیر اعظم کو کاٹ لیتا ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو خبر کی ہم ایگزیکٹ ڈیفینیشن کی طرف نہیں جائیں گے، میں آپ کو اس کی بتاؤں گا، اس کی اندر کی روح بتاؤں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ آپ نے ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ قرب مکانی، قرب مکانی اردو میں ٹرمز یوز کروں گا تاکہ کانسیپٹس مزید کلیئر ہوں۔ قرب مکانی، قرب مکانی کا کیا مطلب ہے؟ مکان کے قریب قریب، یعنی کہ مکان کہتے ہیں جگہ کو، یعنی کہ جو خبر آپ کی جگہ کے زیادہ قریب ہے وہ آپ کے لیے ہاٹ نیوز ہے۔ مثلاً پاکستان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی 10 لوگ کہیں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو امریکہ کے 1000 حادثے کی اتنی وہ انٹینسٹی نہیں ہوگی جو یہاں کے 10 لوگوں کی ہوگی، اور یہاں کی جو خبر ہوگی وہ فرنٹ لائن پہ چھپے گی، جی پاکستان میں حادثہ ہوا تو 10 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے۔ تو اگر وہی اسی دن امریکہ کی بھی خبر آئی ہوگی 1000 لوگوں کی، تو وہ اینڈ پہ کسی صفحے پہ لگی ہوگی، دوسرے تیسرے چوتھے، کیونکہ خبر کی جو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہ اس کے پیجز سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ جی فرسٹ پیج پہ ہے، لاسٹ پیج پہ ہے، سیکنڈ پیج پہ ہے۔ جب آپ فولڈ کرتے ہیں نا اخبار کو، جو پہلے پیج پہ انفارمیشن ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جو اس کے بیک پیج پہ جیسے فولڈ ہوتا ہے نا ایسے، تو اس کے بیک پیج والی چیز انفارمیشن ہوتی ہے، اور جب کھلتا ہے تو ایسے مڑتا ہے۔ تو آپ اس کو کر کے دیکھیں گے نا جب، تو آپ کو زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہوگا۔ تو جو چیزیں باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، پھر اندر جاتے جائیں تو وہ لیسٹ امپورٹنٹ ہوتی جاتی ہیں۔ قرب مکانی کے مکان قریبی، اور اگر آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے محلے کی خبر ہو نا تو آپ نیا اخبار خریدتے ہیں، جی آج ہمارا محلے کا فلاں ایونٹ ہوا تھا، اس کی خبر آنی ہے، تو اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے قرب زمانی۔ قرب زمانی کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کے کتنے قریب ہے، ٹائملینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ابھی پشاور انسیڈنٹ کا کوئی خبر دوں، کوئی انفارمیشن دوں، میں آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہوں جی وہاں پہ جی اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو ابھی آپ کو یہ خبر نہیں لگے گی، یہ انفارمیشن بن چکی ہے۔ اب خبر کیا ہے؟ اس میں فریشنس ہونی چاہیے، لیٹسٹ ہونی چاہیے۔
ہم ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن 4 دن ایک ایشو کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہو کہ 2-3-4 دن کے بعد وہ ایشو ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے جذبات بیٹھ جاتے ہیں، بڑی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کسی ایشو کے اوپر، اس کے بعد وہ ایک دم سے ان کے ایموشنز جو ہیں وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے اندر ایموشنز پیدا ہی نہیں تھے ہوئے. یعنی کہ ہمارے ایموشنز وقتی ہوتے ہیں. تو وقتی ایموشنز کو دیکھتے ہوئے جو لینگویج ایکسپرٹ تھے انہوں نے خبر کو یہ کہہ دیا کہ جی خبر میں فریشنس ہونی چاہیے، ورنہ تو اخبار میں تو پھر بندہ 200 سال پرانی بھی انفارمیشن دینا شروع کر دے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو 1 ڈے نیوز پیپر ہوتا ہے اس کا اور ویکلی نیوز پیپر میں بڑا فرق ہوتا ہے. ویکلی نیوز پیپر میں میکسیمم ایسی انفارمیشنز ڈالی جاتی ہیں، آرٹیکلز اور سٹوریز اور کچھ جو ہیں فیچرز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں جو ایک ہفتے تک تقریباً ان کا فریشنس رہے. اور جو میگزین ہوتا ہے اس میں پورے مہینے کی انفارمیشن ڈالی جاتی ہے کہ پورے مہینے کے دوران اگر بندہ اس کو پکڑے تو بور نہ ہو، اس کو یہ نہ لگے کہ یہ تو پرانی انفارمیشن ہو گیا، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹڈی اٹ اینی مور. اس کے بعد آپ کا جو ہوتا ہے شخصی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. شخصی ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پرائم منسٹر کی خبر امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے فادر کسی خبر میں آ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی، آپ تو اس کی کٹنگ کر کے لگائیں گے. اب پنجاب یونیورسٹی میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں آئی واز اسٹوڈنٹ دیئر تو وہ وائس چانسلر کی خبر ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی. وہ کٹنگز کر رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں، اس کی کاپی بنا رہے ہیں، سجا رہے ہیں. تو ان کے لیے ہر یونیورسٹی وائس چانسلر کو اپنی یونیورسٹی کو دیکھے کہ اس میں شخصی کے ساتھ اگر آپ ٹاپک بھی دیکھ لیں نا، ٹاپک وائز کہ موضوع کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے. اب ان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ ان کی یونیورسٹی سے ایجوکیشنل ریلیٹڈ نیوز. اب جو جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس قسم کی خبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشنل جاب ریلیٹڈ کہ کوئی ایڈ تو نہیں آیا، کوئی ایسی خبر تو نہیں آئی کہ گورنمنٹ نے کوئی 150 جابس کا 1 کروڑ جابس کا اعلان کر دی ہو. تو وہ یہ ساری چیزیں انفارمیشن اس کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جب وہ تلاش ان کو ہو جاتی ہے، جابس کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو جابس مل جاتی ہیں. تو یہ ایک الگ خبر ہے. اس کے بعد خبر میں جو دی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ بیسڈ نیوز ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم دلچسپی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹاپک اس کے ساتھ ہی ملا لیں. دلچسپی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس دلچسپی کی بیس پہ کیا بنے ہوتے ہیں اخبار کے اندر؟ سیکشنز بنے ہوتے ہیں. سپورٹ کا پورا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے، کرائم کا پورا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو سیاسی خبریں ہوتی ہیں ان کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ چند موٹی موٹی باتیں، اس کے علاوہ 8-10 ایلیمنٹس ہیں. تو یہ ویڈیو اگر میں اس پوری پہ ریکارڈ کروں تو 1-1.5 گھنٹے کا یہ ڈیبیٹ ہے. تو یہ آپ کو موٹی موٹی باتیں خبر کے بارے میں پتہ چل گئی. اب خبر کے سٹرکچر کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے نا، پہلی جو سب سے اوپر ہیڈ لائن ہوتی ہے وہ آپ نے ہمیشہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں یا کسی بھی پریزنٹ ٹینس میں رکھنی ہے ہیڈ لائن. اچھا جی، کیسے ہوگی ہیڈ لائن؟ جیسے عمران خان announces، ٹھیک ہے، announces another lockdown. اب یہ دیکھیں اس میں یہ آپ کی ہیڈ لائن آ گئی. اس میں اناؤنسڈ نہیں کرنا آپ نے، یا اگر عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ سیم ٹو سیم اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، آئی ول اناؤنس اے سیویئر لاک ڈاؤن، تو وہ سیم ٹو سیم فیوچر میں آ جائے گی. لیکن اینڈ پہ کیا آ جائے گا؟ سیز عمران خان یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس میں اس کی سب ہیڈ لائن بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اب یہ پوری گیم ہے کہ آپ نے اس کو کتنے کالمس میں رکھنا ہے، اس کے کتنے ورڈز ہیں، اس کی پوری فلاسفی ہے کہ آپ نے اس میں سے آرٹیکلس اڑا دینے ہیں یا نہیں اڑانے، آپ نے کس چیز کو کیپٹل رکھنا ہے، کیسے کس بات کو کہنا ہے. اچھا، اس کی میں اب آپ کو پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہاں پہ. اب یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. آپ نے ایک اخبار لینا ہے اور میری باتوں کو سامنے رکھ کے اس اخبار کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے. اب کیسے ہوگی آپ کی ورکنگ؟ آپ نے 5 W's اور 1 H کو ذہن میں رکھ لینا. یہ انفارمیشن بیسک انفارمیشن ہوتی ہے. what, who, where, when, why and how. جو پہلا پیراگراف ہوگا نا اس میں یہ 4 انفارمیشن آئیں گی. کیا ہوا، کس نے کیا،
کب کیا, کیسے کیا. کوئی بھی آپ خبر اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو پہلے پیراگراف میں لکھ کے نہیں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو پہلے پیراگراف میں یہ چیز ملے گی. اس کے بعد مثال کے طور پہ اے مین کلڈ, اب یہاں پہ سیکنڈ فارم آئے گی, کلڈ آ گیا, ٹھیک ہے. یا اسی لاک ڈاؤن کی بات کر لیں تو یہاں پہ اناؤنسڈ آ جائے گا, اناؤنسڈ آ جائے گا. عمران خان ہیز اناؤنسڈ کر لیں اس میں فریشنس شو کرنے کے لیے, تو سیکنڈ فارم آ جائے گی یا تھرڈ فارم آ جائے گی. پریزنٹ میں بھی ہوتا ہے, یا جیسے پنجاب یونیورسٹی ہیز آرگنائزڈ, آرگنائزڈ بھی ٹھیک ہے اس نے آرگنائز کیا, لیکن ہیز آرگنائزڈ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اچھا, اس نے کب کیا اور کہاں کیا؟ لاسٹ سنڈے, آن وینسڈے, تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد وائی, کیوں, اور ہاؤ, کیسے. مثلاً اگر قتل ہوا ہے تو قتل میں آپ اس کی پورا بتائیں گے کہ ہوا کیسے, اس نے کون سا انسٹرومنٹ یوز کیا ہے, اور یہ آپ تو موقع پہ موجود نہیں تھے, آپ رپورٹر ہیں, تو آپ اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹیلز, اکارڈنگ ٹو پولیس, اکارڈنگ ٹو پیپل, اکارڈنگ ٹو جو گھر کے لوگ ہیں, لوکل مقامی لوگ ہیں, ارد گرد رہنے والے ریلیٹیوز ہیں, ان کے مطابق کیا انفارمیشن ہے. اس کے بعد کیوں ہوا ہے, کوئی ناراضگی تھی, کوئی دشمنی تھی, کوئی پرابلم تھی, وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دیٹ, اس کا مسئلہ کیا تھا. تو یہ ساری انفارمیشن آپ نے ڈالا. ڈاکہ ڈلا ہے فار ایگزامپل کسی بینک میں, تو کیسے ڈلا ہے جی؟ جب وہ انٹر ہوئے انہوں نے ایسے گن پوائنٹ پہ سب کو روک لیا, یہ کیا, وہ کیا, بیگ میں ڈالے, پیک کیا, اس طرح. اس کے بعد اس کے پیچھے شواہد کیا ہیں, کیا پہلے سے پلاننگ اور تھی, وغیرہ وغیرہ. کیوں ہوا ہے؟ بے روزگاری تھی یا کوئی اور وجہ تھی. لاجک کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں جو بڑے ٹاپ کلاس جو اخبار ہیں وہ کیوں وائرل ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے لکھنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی لاجکس کون سی نکالنی ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خبر کیا, خبر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے. تو یہ چیز ہے امپورٹنٹ. یعنی کہ خبر میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ ہم کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سارے وہ شاٹس لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہی خبر چھپی ہوتی ہے, وہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے. ہم چیئرس تو کرتے ہیں, ہا ہا ہو بھی کرتے ہیں, لیکن اگلے دن جا کے کسی ایک ہا ہا ہو پہ ہمارا خبر کی ہیڈ لائن بنی ہوتی ہے. کوئی چھکا لگا دیا, کوئی کیچ پکڑتے پکڑتے دوسرے دوست کی طرف پھینک دیا تو اس نے پکڑ لیا, یا کیچ مس ہو گیا, یا اڑ کے کیچ پکڑ لیا. تو اس طرح کی کچھ خبریں بنتی ہیں, تو ہر خبر کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ خبر ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے وہ اخبار کے اندر سے دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے ری فریز کرنا ہے. ری فریز ہوتا ہے کہ سیم انفارمیشن ہوتی ہے لیکن اس کو دوسری طرح کہا جاتا ہے. یہی اسٹریٹجی ہے, اس کو اسٹریٹجک کمیونیکیشن بھی کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہی بات ہے کہ عمران خان نے اناؤنس کر دیا, یہ براہ راست اس بندے پہ بات آ گئی ہے. لیکن اگر یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ذرا لیس کیا جائے تو پھر اس طرح کی ہیڈ لائن بن سکتی ہے, پاکستان نیڈز another lock down as people are not taking it serious. اب یہ ہیڈ لائن ذرا لمبی ہوگی لیکن یہاں تک ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. اب یہ اس بندے پہ نہیں بات آ رہی, اب یہ مجبوری ایڈ کر دی ہے یہاں پہ. یہ ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ آپ ہیڈ لائن کو کس اسٹائل میں پیش کرتے ہیں کہ جو آڈینس ہے وہ ہیڈ لائن کو پڑھ کے پوری خبر پہ جائے, پھر اس کا بقیہ حصہ بھی پڑھے. تو یہ آپ کو سسپینس کریٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن اتنا زیادہ سسپینس کریٹ نہیں کرنا, مطلب ایڈجیکٹیوز بہت زیادہ نہیں یوز کر دینے کہ خبر کو مکھن مسالہ ہی لگ جائے. الیکٹرانک میڈیا میں تو ہوتا ہے اس طرح, لیکن پرنٹ میڈیا میں اس چیز کو بڑا اوائڈ کیا جاتا ہے. ایڈوربز نہیں یوز کیے جاتے بہت زیادہ, یعنی کہ کلڈ امیزنگلی اس طرح نہیں ہوگا یہاں پہ, بس کلڈ. اگر آپ نے اس میں تشدد پیدا کرنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی بڑا ہاربلی ہوا ہے یہ واقعہ, بڑا ایشو تھا. تو مثلاً سوسائڈ کی جو آتی ہیں خبریں تو وہ سمپل آتا ہے کمٹ سوسائڈ یا کمیٹیڈ, ٹھیک ہے. اب اردو میں ہمارے پاس نا بڑا ایک مارجن ہوتا ہے. اردو کی جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ اتنی ایموشنل ہوتی ہیں کہ انگریز لوگ بھی نہیں بنا سکتے اس طرح کی ہیڈ لائنز. پاکستان میں بناتے ہیں. مثلاً ایک خودکشی کی خبر تھی کہ ایک ماں نے خودکشی کر لی. سمپل یہ انفارمیشن لکھی جا سکتی تھی کہ ایک ماں غربت کے ہاتھوں رسے سے جھول گئی. سمپل انفارمیشن لکھی جا سکتی تھی, لیکن اس کی ہیڈ لائن کیا لکھی,
امی واپس آ جاؤ میں روٹی نہیں مانگوں گا، یعنی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور وہ ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس میں ایموشنل ٹون دیکھیں اور اس ایک سمپل انفارمیشن میں ٹون دیکھیں. تو یہ آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس انفارمیشن کو کیسے فٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے اخبار لے کے اس کو ری فریزنگ کرنی ہے ایک ایک خبر کو. ایک اخبار آپ کا 1 مہینہ چل سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں کسی اگلے لیکچر میں آپ کو پوری کی پوری خبر لکھ کے دکھاؤں گا اور ری فریزنگ بھی کر کے دکھاؤں گا اخبار سامنے رکھ کے, اور آپ کو مزید اسٹرکچر کلیئر ہوگا. پھر ایسے رائٹنگ, اسٹوری رائٹنگ کی طرف بھی آئیں گے. اٹس ٹو ہاٹ ہیئر, پنکھا بند کرنا پڑتا ہے جب ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ شور نہ ہو. تو آئی ہوپ یو انجوائڈ دس لیکچر. If you like it, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.